اللادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نات موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود بقدرته ونشر الرياح برحمته وواتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال التوحيد الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه ومن قرنه فقد صناه ومن صناه فقد جزاه ومن جزاه فقد جهله ومن جهله فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده صلوات بلند آواز الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین بشیرنا المسدد نذیرنا المؤید المصطفى الامجد محمود الاحمد بالقاسم المحمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین خاندان زہرا پہ بلند آواز سے صلوات پڑھیں گرمی حبس اور گردش آفاق کی تھکن اگر ذہنوں کی نفاست کو اجازت دے تو صلوات بلند آواز خانوادہ تطہیر کے احسانات اگر واقعاً یاد ہیں تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے تحت صلوات قرض سمجھ کے نہ پڑھیں فرض سمجھ کے پڑھیں سلطنت غیرت کے مطلق العنان سلطان عمران کے غیرت مند بیٹے علی نے فرمایا میری دعا ہے کہ سید الشہداء کے آخری سجدے کے صدقے میں اللہ تعالیٰ اس مجلس میں آپ کی حاضری کا آپ کو بہترین اجر عطا فرمائے جو بھائی تھکے ہوئے ہیں یا جبرن بیٹھے ہوئے ہیں انہیں اجازت ہے بے شک چلے جائیں میں تعداد کا خواہش مند نہیں ہوں کیونکہ مانتا اس حسین کو ہوں جس نے تعداد کو ٹھکرا دیا جتنے حضرات بیٹھے ان سے میری گزارش ہے کہ جب تک میں آپ کی سماعتوں کے تاج محل کے مقفل دروازوں پہ دستک دینے کی جسارت کروں اس وقت تک میرے الفاظ پوری توجہ اور اہتمام سے آپ سنیں گے میں اس دروازے کی مدحت و منقبت کرنے کی جسارت کر رہا ہوں جس دروازے کی گداگری جس دروازے کی فقیری جس دروازے کی گداگری وحشی کو انسان انسان کو مسلمان مسلمان کو سلمان اور سلمان کو فخر سلیمان بنا دیتی اسی دروازے کے علماء اسی دروازے کے علماء کرام اور ذاکرین عظام کا نالین بردار محسن نقوی
کاروان شارحین فلسفہ آل محمد کی گرد کارواں آپ کو زیادہ دیر تکلیف نہیں دینا چاہتا. علی کا معنی ہے بلند. عربی میں علی کہتے ہیں بلند کو، بہت اونچا اسے کہتے ہیں علی. اتنا اونچا کہ فکر کی دسترس سے ماورا ہو جائے اسے کہتے ہیں علی. وہ شخصیت جو اتنی بلندی پہ فائز ہو کہ جسے فکر کا جبریل چھونے چلے تو پر چل جائے اسے کہتے ہیں علی. علی نام بھی علی، کام بھی علی، مقام بھی علی، جس جگہ پیدا ہوا وہ جگہ بھی علی، جس جگہ شہید ہوا وہ جگہ بھی علی، جہاں سویا وہ مقام بھی علی. علی جاگے تو علی کا جاگنا علی، علی سو جائے علی کا سونا علی. علی جہاں جہاں ہو وہاں وہاں علی ہوتا ہے. پروفیسر گبن ایک غیر مسلم متعصب قسم کا مورخ ہے. میرے پڑھے لکھے دوست جانتے ہیں گبن گاف بے نون گبن اس کا نام ہے. کبھی انگریزوں نے بھی کہا ہے خدا بخش کو سلیس کریں. نام جو ہوا اس کا گبن اس کا نام ہے بابا. کسی انگریز نے یہ نہیں کہا کہ خدا بخش کا مطلب کیا ہے. یہ سلیس نہیں ہو سکتا میرے دوست. گبن نام ہو اس میں سلوات ایک بلند آواز سے گبن نے ایک تاریخ لکھی جو مستند تاریخ گنی جاتی ہے مسلمانوں کے متعلق. اس تاریخ کا نام ہے دی رائز اینڈ دی فال آف دی رومن امپائر. سلطنت روم کے عروج و زوال کے اسباب. یہ گبن کی تاریخ ہے. اس کی بہت سی جلدیں موجود ہوگی کہیں نہ کہیں. دی رائز اینڈ دی فال آف دی رومن امپائر، سلطنت روم کے عروج و زوال کے اسباب. اس کتاب کی ایک جلد تاریخ اسلام سے متعلق ہے. اس میں ایک باب ہے پورا جس کا نام ہے علی دا سپر مین. جو پڑھے لکھے علی دا سپر مین، علی ما فوق البشر. دیکھیں میری طرف علی دا سپر مین. نہ میں بخاری پڑھ رہا ہوں نہ مسلمانوں کی شیعہ سنی کی تعریف پڑھ رہا ہوں. غیر مسلم متعصب ترین مورخ کی تاریخ کے چند لفظ میں بیان کرنا چاہتا ہوں. علی دا سپر مین خدائی کی زمین بنانے کے لیے. علی ما فوق البشر یہ اس کا عنوان ہے باب کا. علی ما فوق البشر. اگر ما فوق البشر کا مطلب نہیں آتا تو محسن نقوی سمجھاتا ہے کہ ما فوق البشر اس انسان کو کہتے ہیں جس کی شکل انسان کی ہو، کام یزدان کے ہو. جنہیں علی اچھا لگتا ہے بلند آواز میں. ہاں بھائی صاحب یہ ایک رات مت
مصدر حرف و کلام ہے، حب علی نہ ہو تو عبادت حرام ہے۔ اب تک نعرے لگوائے گئے، اب اگر خود نہ لگے نعرہ تو علی علی کیا ہوا تمہیں؟ وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی، وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی، سوچا کہ اس کا نام سنوں آنکھ کھل گئی۔ ہائے 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 حیدری، وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی، میری سمجھ میں آج تک نہیں آ سکا۔ کاش آنکھ تھوڑی دیر میں کھلتی، میں نام سن لیتا، آپ کو بتلا دیتا۔ وہ خواب تھا مگر وہ فضا اور دھل گئی، سوچا کہ اس کا نام سنوں، مل کے کروڑ پکا کروڑ لالیسن کے غیرت مند نوجوان، کیا علی اتنا بلند ہے جتنا نعرہ لگا رہے ہو؟ نعرہ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ صحیح، یہ خواب جاری رہے گا۔ اچھا مجھے حکم ہے آج 2-3 نہیں جی، وہ 2-3 گھنٹے کی جو حیثیت ہی کوئی نہیں، بات ہو رہی ہے 2-3 حکم میرے پاس ہیں۔ ایک ہے کہ خیبر سناؤ، ایک ہے سفین میں حضرت عباس کا پہلا حملہ سناؤ، ایک ہے سفین اول۔ یار رات ہو رہی ہے، تم چلے جاؤ گے، مصیبت یہ ہے۔ اچھا جو سفین سننا چاہتے ہیں وہ ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ آپ کا لوڑ ماری بیٹھے یاد ہے شاباش شاباش، جو سفین نہیں سننا چاہتے جلدی جلدی جائیں، جلدی جلدی نہ صحیح نہ ایسے کیسے ماشاءاللہ، میں آپ کے ایک ماشاءاللہ کو دیکھوں سارا مطمئن للہ ہو جائے۔ پھر جو سفین نہیں سننا چاہتے نعرہ حیدری۔ جو سننا چاہتے ہیں نعرہ حیدری۔ یہاں الیکشن کا رزلٹ بڑا عجیب آتا ہو۔ سفین سناؤ جناب، کیا سن دیں تو سن سے سمر کا مطلب تھا وہ رول سے ساری بات نکل گئی۔ عباس کے 2 علم سامنے ہیں، میں اگر مجلس یہاں ختم کر دیتا مجلس ہو گئی۔ اصول ذاکری کے تحت، اصول خطابت کے تحت اگر میں یہاں سے مسائل کا ایک جملہ کہتا مجلس ہو گئی تھی۔ آپ کے حکم کی تعمیل شریعت دوستی میں واجب سمجھتے ہوئے میں یہ تعمیل کرتا ہوں، اور باقی جو سفین بچ جائے گی وہ پھر 2 جولائی ہے، 6 جولائی سامٹیا میں، 2 جولائی نانگا ملنگ کے پاس۔ اچھا جی، اچھا جی، سفین میں شروع کروں جناب، میں انتظار میں ہوں، جسے جانا ہے وہ چلے جائے۔ ہاں چلو کوئی نہیں، کروڑ میں ایک تو یاد 4 مجلس ہو جائے نا، پتہ نہیں یہ دیوانے پھر کبھی ادھر سے آئے نہ آئے۔ نعرہ حیدری۔ عباس علی کے شباب کا لقب اور خطاب اور تخلص عباس۔ ایک بات میری سن لیں، میں نے ہزاروں کے مجمع نہیں لاکھوں کے مجموعوں میں
सफीन पढ़ी हुई है, तौहीन है अब्बास की। अगर अब्बास के नाम पे कोई खामोश रहे, मैं सफीन शुरू करूं, क्योंकि मुझे तो ये नहीं ना आज जहां नहीं पढ़ूंगा कल लाहौर पढ़ दूंगा। आप न सुने या बेनियाजी कर जाएं तो मेरी तौहीन नहीं, ये जिक्र अब्बास की तौहीन है, जिसके नाम में जेर नहीं है। अब्बास लिखो ना, नाम में जेर कोई नहीं, वो कभी दुश्मन से जेर होता ही नहीं। ठीक है, अब्बास अजीम है, अब्बास बुलंद है, अब्बास करबला वालों का अली है, करबला वालों का अली अब्बास। बनी हाशिम की अजमत के उफुक पर चौधरी का चांद अब्बास। मोहम्मद से महदी तक की गैरत का बांकपन अब्बास। ऐसा है कि नहीं? उम्मुल बनीन के दूध की तासीर, अली के खून का मोजदा अब्बास। मैं सफीन में अब्बास का पहला हमला आपकी मोहब्बत को देखते हुए वक्त नहीं है, लेकिन चुप नहीं रहने दूंगा। जहां आप खामोश हो जाएंगे मेरी मजलिस खत्म। यही फजाइल है, यही मसाइल है, इसी में मजलिस खत्म कर रहा हूं। कोई रुपये नहीं करता अब्बास के नाम की, वक्त नहीं है। यकम रबीउल अव्वल 38 हिजरी, मैं देखता हूं कितने जाग रहे हैं। यकम रबीउल अव्वल 38 हिजरी, और मुझे गाजी की कसम, अलम सामने है। एक लफ्ज मसायब का कहूंगा, आपको अगले साल तक काफी है। इसी जिक्र अब्बास में दूसरा लफ्ज नहीं कहूंगा। ठीक है सर, अगर समझदार मोमिन हुए, और माशाअल्लाह सब समझदार हैं, मसायब में एक लफ्ज कहना है और सफीन सुना के खत्म मजलिस आज की। यकम रबीउल अव्वल 38 हिजरी की हया आलूद सुबह के गैरतमंद सूरज ने। जुनून है मोहब्बत अब्बास का। सैयदादे गौर से सुने, गैर सैयद गैरतमंद मोमिन गौर से सुने। यकम रबीउल अव्वल 38 हिजरी की हया आलूद सुबह के गैरतमंद सूरज ने दजला के संगीन साहिल से सर टकराती हुई सरकश मौजों की आबी नकाबें सरका कर सफीन के मैदान को किनकियों से देखा। तारीख और सूरज ने इकट्ठे सांस रोकी। दजला के दो किनारे हैं, एक बाएं किनारे एक दाएं किनारे। बाएं किनारे पर बनी उमैया के दस्तरखान की नुचड़ी हुई हड्डियां टचोड़ने वाले किराए के 1,40,000 चड्डीदार लश्कर में बटे हुए फौजी। बाएं किनारे पर किबला, जिन्हें सुनने से अदब से कोई ना अदब से गिरा हुआ नहीं। बाएं किनारे पर, दजला के बाएं किनारे पर बनी उमैया के निचले हुए, बनी उमैया के दस्तरखान की नुचड़ी हुई हड्डियां चचोड़ कर पलने वाले किराए के 1,40,000 चड्डीदार लश्कर में बटे हुए फौजी, जिनकी खुराक ज्यादा हौसला कम। दाएं किनारे पर तौहीद का लश्कर जर्रार, सिर्फ 40,000 फर्जंदान तौहीद, जिनके इनाने इक्तदार अज़ल से अबद तक लश्कर तौहीद के अदीमुल मिसाल, बेनज़ीर, नामजद करदा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ अली इब्न अबी तालिब का लश्कर 2 महीने से तलवारें जंग आलूद हो गई। यकम मुहर्रम को अली उतरा था सफीन में। मुहर्रम का सारा महीना, सफर का सारा महीना अली ने कहा मैं मसनद शरीयत का जायज वारिस होते हुए पैगंबर के फरमान को ठुकरा नहीं सकता। हुजूर ने फरमाया है मुहर्रम और सफर मुसलमानों में लड़ाई के लिए हराम है, 2 महीने यहीं रहो। अली तुम्हारे लंगर का खर्च बर्दाश्त करेगा, शरीयत को नहीं तोड़ने देगा। उधर से हमला हो मदाफियत करो, तुम हमला कोई न करना। 2 महीने गुजर गए। यकम मुहर्रम से यकम सफर तक, यकम सफर से यकम रबीउल अव्वल तक 40 नहीं, 60 नहीं, 70 हमला मुआविया के लश्कर ने अली के लश्कर पे किया। अली के लश्कर ने
انہیں حد سے آگے بڑھنے نہیں دیا، خود حملہ کیا نہیں۔ جب ربیع الاول کا سورہ طلوع ہوا، نئے انداز میں شیران دیش شجاعت نے، علی کے لشکر کے ایک ایک سپاہی نے انگڑائی لی، سورج کو دیکھا، سورج کی پہلی شعاع کو دیکھا، صبح کی نماز پڑھ چکے تھے علی کے پیچھے، علی نے نظریں پڑھی، چہرے پڑھے، پیشانیاں پڑھی، علی کے بھی تیور بدلے، آخر دلیر تھا، شجاع تھا، بہادر۔ توجہ توجہ توجہ، ڈرتے ہوئے سورج کو علی نے دیکھا، لشکر سے کہا اپنے اپنے خیام کی طرف جاؤ، لشکر خیموں کی طرف گیا، قبلہ لشکر کے 3 حصے، ایک میمنہ، ایک میسرہ۔ دیکھیں میری طرف، دیکھیں میری طرف، حسین کا واسطہ، میں نیزے کی نوک پہ مجلس پڑھ رہا ہوں رات کے اس وقت، اگر کوئی لفظ ضائع ہوا توہین عباس کی، علم سامنے ہے تیرے۔ علی اٹھے، لشکر کے 3 حصے، دائیں کو میمنہ کہتے، بائیں کو میسرہ کہتے، درمیانے حصے کو قلب لشکر کہتے۔ علی اٹھا، 2 مہینے میں علی ایسے نہیں اٹھا۔ آج علی اٹھا، حسین کا واسطہ دیکھنا میری طرف، علی نے پہلا قدم اٹھایا، علی کے نقش قدم کی مٹی صفین کے میدان میں نشان حیدر سمجھ کے سینے پہ سجائی۔ تو جانتا رہے راجی کا راستہ تجھے لگ پائے گا۔ علی کے نقش قدم کی مٹی قدم اٹھایا، پنجتن کی غیرت سمٹ کے علی کی آنکھوں میں گلاب بھر گئی۔ علی نے 6واں قدم اٹھایا، 7 ہاتھ میں زلزلہ آیا۔ علی نے 7واں قدم اٹھایا، جب 7واں آسمان علی کے بکھرتے ہوئے زلفوں کو چومنے کے لیے جھکا قبلہ، خمیدہ کمر ہوا، علی آگے بڑھا، اپنے فرس کے قریب پہنچا، اپنے شہباز کے قریب پہنچا، اپنے گھوڑے کے قریب پہنچا، غیرت مند شہ سوار کی، غیرت مند سواری پہلے سے سب تیار۔ علی نے دائیں رکاب میں قدم رکھا، قرآن نے الحمد پڑھا، علی زین میں بیٹھا، قرآن نے یاسین نچھاور کی، علی نے بائیں رکاب میں قدم رکھا، قرآن نے والناس کا نذرانہ پیش کیا۔ اور جو ہے جاگ رہے ہو، جنہیں علی اچھا لگتا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے جتنا بلند نام ہو سکتا ہے۔ علی نے دائیں رکاب میں قدم رکھا، آل محمد آپ کو سلامت رکھے۔ میں کراچی، لاہور، پنڈی میں پڑھنے والا، چکرا جاتا ہوں ان جگہوں پہ آتے ہوئے، لیکن غازی کے علم گواہ ہے، جتنی حوصلہ افزائی آپ کر رہے ہیں نا، بہت معیار بلند ہے، نہ لاہور کا فرق محسوس ہوتا ہے نہ کروڑ کا۔ اسی طرح معیار بلند کرتے ہو۔ علی نے پہلا قدم رکاب میں رکھا، قرآن نے الحمد، علی زین میں بیٹھا، قرآن نے یاسین کا نذرانہ پیش، علی نے دوسرا قدم رکاب میں رکھا، قرآن نے والناس کا نذرانہ نچھاور کیا، علی نے باز اٹھائی، تقدیر کی نبضیں علی کے ہاتھوں میں آئی، علی نے باز کھینچی، کائنات کی روح کھینچ کے علی کی ہتھیلی پہ آئی، علی کے گھوڑے نے قدم اٹھائے، میدان میں زلزلہ آیا، آج لہرا رہا ہے علی کا بانس پن میں جھولتا ہوا یہ شہر رہبار۔ علی پہنچا میمنہ میں، لشکر کے دائیں حصے میں، ابراہیم بن مالک اسکر دائیں حصے کا سالار رکاب بوسی کی ساتھ ہوا، علی آیا میسرہ میں، مالک اسکر میسرہ کا سالار علی کے ساتھ ہوا، دائیں ابراہیم، بائیں مالک اسکر، درمیان میں علی، قلب لشکر میں علی آیا، اپنے لشکر کے قلب میں علی پہنچا، کائنات کا دل اپنے لشکر کے دل میں پہنچا، کائنات کا دھڑکتا ہوا دل اپنے لشکر کے دل میں اترا، جیسے جسم میں روح بھی داخل ہوتی۔ یہ پہلی لڑائی ہے صفین، جس میں علی کے 11 شیر دل بیٹے بنفس نبی شریک ہوئے، 34 سال کا حسن، 33 سال کا حسین، 22 سال کا محمد حنفیہ، 18 سال کا عون بن علی، 11 سال کا کڑیل عباس، 11 بیٹوں نے درمیان میں حالہ کیا۔ علی اترے گھوڑے سے جیسے محمد معراج سے اترا تھا،
ہر ایک بیٹے نے رکاب چومی، کسی نے قدم بوسی کی، 11 بیٹوں کے درمیان گھر کے علی نے آسمان کو دیکھا، خالق تیرا شکر ہے میرے چمن کو تو نے بہار آلود کیا۔ حیدری علی ایک ایک بیٹے کی پیشانی چوم کے کائنات سکوت میں علی لب کشا ہوا، سلونی کے جھرنے پھوٹے۔ علی کہتے میرے بیٹو 2 مہینے سے تلواریں جنگ آلود ہیں، 70 حملہ معاویہ کی فوج نے کیا، تم نے نظم و ضبط کا بہترین مظاہرہ کیا۔ آج میں علی چاہتا ہوں کہ 70 حملے کا جواب ایک حملے میں دیا جائے، حملہ میرا کوئی بیٹا کرے تاکہ پتہ چلے علی اپنے بیٹوں کو اپنے لشکر کے فوجوں سے زیادہ عزیز نہیں رکھتا۔ حملہ تم کرو، میں علی عادل ہوں، عادل امام کے عادل بیٹے ہو کے میرا کوئی بیٹا حملہ کرے معاویہ کے لشکر پہ۔ حسن آگے بڑھا، کہتا بابا میں سب سے بڑا ہوں، مجھے اجازت دے معاویہ کے لشکر پہ پہلا حملہ بڑا بیٹا کرے۔ علی نے پیشانی چومی، حسن کو سینے سے لگایا، آواز آئی حسن تو اور حسین مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو، میں نے اپنے بیٹے سے کہا ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ کوئی لیمپ ہو، کوئی گیس ہو، یہ نہ ہو کہ میں نظر نہ ہوں۔ تم اور حسین میرے لفظ بھولے تو نہیں؟ عدل کے دن سے نہیں، مباہلہ کے دن سے محمد کے بیٹے ہو۔ محمد نے تمہیں ادھار مانگا تھا، محمد سے ادھار واپس لینا علی کی توہین۔ قیامت تک تم حسنین محمد کے بیٹے رہو گے۔ دیکھو میری طرف، میرا کوئی لفظ ضائع ہوا میرا خون جگر صرف ہو رہا ہے۔ غازی کے عالم گواہ ہیں، 3 دن 3 راتیں مسلسل اپنے جلسے میں جانتا رہا ہوں، 16 17 18 اپریل۔ کل میری آنکھ نہیں کھلتی تھی، آج میں سفر کے قابل نہیں تھا، پہنچ گیا آپ کے حکم کی تعمیل میں۔ آپ پڑھائیں گے تو میں پڑھوں گا، ورنہ اس قابل نہیں۔ نعرہ حیدری! بس خان صاحب ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، بالکل چھوڑ، بالکل چھوڑ۔ آل محمد آپ کو سلامت رکھے، خون کو حرارت آئی۔ عباس نے انگڑائی، مدت کا بھوکا شیر جیسے اپنے غار سے نکلتا ہے، عباس نے انگڑائی، کمر بند ٹوٹا، عباس کی آواز سے بٹن کھلے، عباس نے آسیلیں الٹی، دایاں ہاتھ بایاں ہاتھ بابا کے قدموں پہ رکھا، بابا کے چہرے پہ نگاہ کی، آواز آئی بابا پہلیاں نہ بجھوائیں، یہ نوجوان بھائی جتنے میرے کھڑے ہیں میں ان سے بھی سفارش طلب ہوں۔ ماں نے چلتے ہوئے کہا تھا عباس تو بھی جا رہا ہے، حسین بھی ساتھ ہے، یاد رکھ اگر تیرے ہوتے ہوئے حسین پہلے میدان میں چلا گیا گھر واپس نہ آنا، دودھ نہیں معاف کروں گی، مجھے اجازت دے لڑنے کے لیے میں جاتا ہوں۔ علی کہتے عباس 11 سال کی تیری عمر ہے، دشمن کا لشکر چالاک بھی ہے، مکار بھی ہے، عیار بھی ہے، عباس تو کم سن ہے، 11 سال کی تیری عمر، لڑائی کا تجربہ ہے نہیں، میدان حرب کے آداب سے واقف نہیں، ڈھال پکڑنا آتا نہیں، زیر پہ جم کے بیٹھنا آتا نہیں، لڑائی میں گھوڑے کو چکر احمر دینا آتا نہیں، عباس کیسے اجازت دے دوں؟ جب کہا نا تجھے تجربہ نہیں، عباس کی ایڑی پہ ایڑی بجی، کائنات میں زلزلہ آیا، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھ کے ایڑیاں اٹھا کے اپنے کندھے کو بابا کے کندھے سے ملا کے عباس کہتے بابا یہ ٹھیک ہے، لڑائی کا تجربہ نہیں، رازمگاہ کے آداب سے واقف نہیں، میدان حرب جانتا نہیں، دشمن حملہ کرے ڈھال پکڑنا آتا نہیں، قبضہ تلوار پر مٹھی جمانا سیکھا نہیں، جم کے زین میں بیٹھنا آتا نہیں، رکاب تک پاؤں پورے جاتے نہیں، لیکن بابا اس وقت تیری آواز کائنات کے ذرے ذرے میں گونج رہی ہے، ہر ذرہ تیری آواز سن رہا ہے، آج کہیں کھڑے ہو کے گواہی دے سفیر کے میدان میں، نہ تجربہ کار اور کم سن سے ہی، لیکن بیٹا تو علی کا ہوں یا نہیں؟ توجہ توجہ توجہ، نعرہ حیدری! بیٹا تو علی کا ہوں یا نہیں؟ پیشانی چوم کے
علی کی آنکھوں کے گلاب شبنم آلود ہوئے. کیا لفظ, آنکھوں کے گلاب شبنم آلود ہوئے. آواز آئی اس میں کیا شک ہے؟ تو بیٹا مجھ علی کا ہے, میری شجاعت کا وارث. آواز آئی بابا بیٹا تو علی کا ہو, سیکھے میدان کے آداب دے. اجازت دے, میں جیتا تو میں ساری رات تجھے تفہیم سناؤں, اگر تو تھکا ہوا نہ ہو, اور تھکا ہوا نہیں ہے میں پڑھوں گا بھی. آواز آئی علی کی. علی نے کہا مالک اشتر کیا خیال ہے؟ عباس کو اجازت دے دوں؟ تیرے ذہنوں میں عباس گونجے گا. مالک اشتر نے تجربہ کار سپہ سالار کی حیثیت میں شجاعت کے گلستان کے اس تازہ پھول کو دیکھا. عباس سینہ تان کے پہلے بابا کے سامنے کھڑا تھا, پہلو بدل کے مالک اشتر کے سامنے آیا, دھڑکتا ہوا دل وردی سے باہر آیا. عباس کے دونوں ہاتھ کمر پہ ہیں, بار بار سانس سے دستک دے رہا ہے. مالک اشتر کے سینے سے آواز آئی مالک ٹھکرانا نہیں. مالک کہتا ہے یا علی, جب جذبات و محسوسات کا سوز, تفکر و تخیل کے شعلے, شعور و ادراک کا باغ پن, وجدان و آگہی کا نطق, موج شمیم کا خرام, کلیوں کا روح, شگوفوں کا بحروب, پھولوں کا گداز, آبشاروں کا ترنم, سباؤں کا لمس, ستاروں کا جمال, مشاہدات و بصائر کا علاؤ, اور ذہنی کشف و الہام کا سرور, دجلہ کی لہروں میں نہا کے باہر برآمد ہو غیرت کا ایک عباس بنتا ہے. جاگو جاگو جاگو, جالی اجازت دے, دیکھا میری طرف, جالی اجازت ادا کر عباس کو. پر اعتماد نگاہوں سے علی نے آسمان کا سینہ چیر جانے والی نگاہ سے عرش تک دیکھا. عبرانی زبان میں کہا اجازت ہے, پھر زمین کی طرف دیکھا, آواز ہے اجازت ہے. دائیں دیکھا اجازت ہے, بائیں دیکھا اسے بھیج دوں, پیچھے مڑ کے دیکھا اجازت ہے, سامنے دیکھا آواز ہے اجازت ہے. جب شش جہد کا وارث علی شش جہد کے وارثوں سے اجازت لے چکا, پتہ نہیں علی کے جی میں کیا آئی. آواز آئی عباس میرے قریب آ. عباس قریب آیا, اپنے شانے سے عباس کے شانے ملائے, اپنے ہاتھوں میں عباس کے ہاتھ لیے. علی نے ہاتھ جھٹکے, ادھر ہاتھ جھٹکے. آواز آئی عباس کو تیار کرو. ادھر عباس کو تیار کرنے کا نام آیا. حسن, حسین اور محمد انفیہ, عبداللہ آگے بڑھے, واپس آئے. ہائے عباس. عباس کھڑا ہوا ہے, حسن نے خود سر پہ رکھا, حسین نے گرہ پہنائی, محمد انفیہ نے کمر بند باندھا, مالک اشتر نے نالین پہنائے. عباس سج کے تیار ہوا. علی نے 2 رکعت نماز شکر ادا کی. 2 رکعت نماز شکر پڑھنے کے بعد علی کہتے عباس تیاری کر. عباس جانے لگا, گھوڑے کو قریب لا کے ایک لفظ کہتا ہوں, اللہ جانے کروڑ والوں کو یاد, میری پوری پڑھائی کی قیمت اسی لفظ میں ہے. قبلہ اچانک بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ سوار کیا. تھکنا نہیں, تھکنا نہیں. بڑے علی نے چھوٹے علی کو زین پہ سوار کیا. سچ چکا عباس, زین کے رحل میں وفا کا قرآن. پتہ نہیں لفظ سنتے ہو یا نہیں. زین کے رحل میں وفا کا قرآن بغیر جبریل کے نازل ہوا. صبر صاحب, پڑھائی تھی بابا. دین کے رحل میں وفا کا قرآن بغیر جبریل کے نازل ہوا. عباس, دین کے رحل میں وفا کا مکمل قرآن بغیر جبریل کے نازل ہوا. باغ اٹھائی,
بھائیوں نے اجازت دی، بابا نے اجازت دی، عباس جانے لگا۔ 12 قدم پہ جا کے عباس نے گھوڑا روکا، ایک ہاتھ باغوں میں، پیچھے مڑ کے دیکھا، نظریں چار ہوئی حسین سے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ مڑ کے حسین عباس نے دیکھا، نظریں چار ہوئی حسین سے، خشک لب ہلے، آواز آئی حسین مولا اجازت ہے؟ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو۔ نظریں چار ہوئی حسین سے، عباس کہتے ہیں اجازت ہے کچھی کا مجموعہ، اجازت ہے؟ اچھا، مر کے عباس نے دیکھا، حسین کے چہرے پہ نظر پڑی، سلام کر کے آواز آئی مولا اجازت ہے؟ حسین مولا اجازت ہے؟ حسین کہتے شاباش عباس اجازت ہے۔ آگے بڑا گھوڑا روک کے ایک دم عباس کہتا ہے حسین مولا جی عباس ہمیشہ اجازت دینا۔ آواز آئی حسین مولا ہمیشہ اجازت دینا۔ تیری طبیعت اگر ہے تو میں یہیں سے مسائل شروع کر دوں۔ طبیعت نہیں تو سفیر سناؤ، طبیعت اگر ہے تو یہیں سے مسائل۔ کیوں بھائی تجربہ کار مومن؟ اچھا، آواز آئی حسین مولا۔ اچھا جی ایسا میں سناتا ہوں سفین سناتا ہوں، سفین سناتا ہوں، یہ لفظ مجھے سنانے دے۔ آواز آئی حسین مولا اجازت ہے؟ آواز آئی شاباش عباس۔ 4 قدم آگے جا کے سفین کے شہنشاہ نے گھوڑا روک کے خشک لبوں پہ ہلکا سا تبسم آیا، بام چھوڑی، ہاتھ جوڑے، آواز آئی حسین مولا ہمیشہ اجازت دینا۔ ادھر عباس نے کہا ہمیشہ اجازت دینا، حسین کی نظریں زمین کی طرف گئی۔ سید کہتا ہے وعدہ نہیں کرتا، سلامت رہو۔ ناگا ملنگ سمر صاحب سید دادا 11 سال کے عباس کو 10 بھائیوں نے اجازت دی، بابا نے اجازت دی، یہی عباس 34 سال کا ہوا، ہاتھ ملتا گیا، اجازت نہیں اجازت۔ 34 سال کا عباس، جی بابا جی، یہی عباس 34 سال کا ہوا، اجازت نہیں ملی۔ 34 سال کے کڑیال عباس کو اجازت نہیں ملی، اپنی تلوار کے قبضے پہ 10 دفعہ پیشانی مار کر پیشانی سے خون نکلا، خون پہ انگلی لگائی، انگلی خون آلود ہوئی، اپنے خیمے کی زمین پہ عباس نے لکھا غریب عباس۔ اپنی پیشانی کے خون سے عباس نے خیمے کی زمین پہ لکھا غریب عباس، مجبور عباس، بے وطن عباس، بے آسرا عباس، بے آس عباس، ہاں بے آس عباس۔ رو لیا ہے؟ آنسو پوچھو میں 2 مصرع سناؤں، اس کے بعد 1 لفظ مصاحب تو ہو گیا مسائل، 1 لفظ مصاحب تو اور دعا، بس وہ لفظ میں روک کے بیچ میں نظم سنا کے تجھے 2 لفظ اور ختم۔ اچھا سر، چلو ٹھیک ہے، قسمت میری تھی، اعجاز خان تیری تھی، اس مجمع کی تھی، ہاں صحیح۔ عباس نام ہے، 7 محرم تک شجاعت کے رئیس کا، 7 سے 10 محرم کے بعد لے کر آج تک عباس نام ہے ایک غریب انسان کا، مجبور انسان کا، ہاں آج تک نام ہے ایک مجبور انسان کا۔ اور ہونے والوں 2 لفظ میں کہتا ہوں، اتنا غیرت مند تھا، مجلس تو ہو گئی مجلس، 1 لفظ کچھ میں آج نیا پڑھتا ہوں،
شاید تو نے آج تک کسی سے نہ سنا ہو، میرے اپنے عقیدے کا لفظ ہے، کسی کتاب کا لفظ نہیں۔ یہ علم دیکھا ہے؟ قبلہ دیکھا ہے یہ علم؟ سمر صاحب، ملنگ اعجاز سر خان، یہ علم دیکھا ہے؟ اس پہ یہ پنجہ دیکھا ہے؟ یہ پنجہ دیکھا ہے؟ ہمیشہ جلوس کے آگے، ماتم جلوس کے آگے یہ علم ہوتا ہے، علم پہ پنجہ ہوتا ہے۔ ہائے عباس تیری وفا، آج تک کبھی پوچھا تم نے کہ پنجہ کس ہوتا ہے؟ آج بھی جلوس کے آگے علم پہ پنجہ دیکھنے والوں کو روکتا ہے، آگے نہ بڑھنا، زینب کھڑی ہے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، جی 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 بابا، جی جی جی، آج بھی جلوس کے آگے، جی جی ماتم کرتا رہے جب تک تیرا جی چاہے۔ مجلس ہو گئی جتنی میں پڑھنا چاہتا تھا، آج بھی جلوس کے آگے یہ علم۔ بابا بابا بابا، مجھے بہت آ جائے، جی جی جی، اچھا بابا، اچھا بابا، آج بھی جلوس کے آگے آگے ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہ علم اٹھا کے بڑھتے ہیں۔ علم کے آگے پنجہ ہے جو مجمع کو دیکھ کے کہتا ہے، آواز آتی ہے، آگے نہ بڑھنا، زینب کھڑی ہے۔ میں عباس ہوں، میرے ہاتھ کٹ گئے۔ سلامت رہو، سلامت رہو، سلامت رہو قبلہ۔ ایک لفظ اور دعا، کچھی کا مجمع، جی 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 جی۔ صبر صاحب، بہت قیمتی لفظ تم نے کہا۔ آواز آتی ہے عباس کی، صرف زینب نہیں، کلثوم بھی ہے، رقیہ بھی ہے، میری بہن بھی ہے، میری آقا زادیاں بھی ہیں۔ قبلہ تاریخ کر، جی جی جی، آواز آتی ہے، آگے نہ بڑھنا، پیچھے زینب کھڑی ہے۔ آئے ملنگ کہتا ہے، اس سے آگے بھی کوئی مصائب ہے؟ آگے بھی کوئی مصائب ہے؟ 9 دفعہ عباس کے گھوڑے کو، دیکھ میری طرف، 9 دفعہ 12 محرم کو مصائب ہو گیا، 9 دفعہ 12 محرم کو شہیدوں کے سر سمیت عباس کے سر کو نیزے پہ سوار کیا گیا۔ ادھر سر سوار ہوتا ہے، نیزے سے زمین پہ گر پڑتا ہے۔ سجاد سے شمر نے کہا عباس کا سر سوار نہیں ہوتا۔ آواز آئی، ملعون شرم کر، عباس غیرت کی، حیا کی، عباس مثال ہے۔ میرا چاچا عباس نیزے پہ سوار ہوتا ہے، آنکھیں کھلتی ہیں، پھوپھی کا سر سامنے آتا ہے۔ عباس کیسے دیکھے، عباس کیسے دیکھے؟ عباس دین سے ختم کروں، سلامت رہو بھائی۔ کم سن بچہ ہے ماتم کر کے، یہ دیکھو، یہ دیکھو، او میرا کم سن بچہ کھڑا ہو جائے اس وقت۔ کسی قوم میں یہ شعور بتلاؤ، مجھے غازی کے علم کی قسم، ایشیا کی غیرت ہے۔ ایک لفظ سن لو، اس بچے کو دیکھ کے مجھے یاد آ گیا جب اکبر کی لاش حسین خیمے میں نہ لا سکا، حسین نے امامہ کھول کے اشارہ کیا، امددنی یا اہل بیت النبوہ، اے نبی کے اہل بیت میری مدد کرو۔ اکبر کی لاش نہیں اٹھتی۔ 64 مزدور نے برقع سر پہ رکھا۔ جب 5 سال کا فضل، 5 سال کا فضل، بابا ہر مزدور کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے باہر نہ جانا، میرا بابا ناراض ہوگا، میرا بابا ناراض ہوگا۔ سلامت رہو بھائی، سلامت رہو، سلامت رہو، جی جی جی۔ آواز آئی ہے؟ اچھا چلو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، اس سے زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ ایک لفظ اگر کہو تو آگے پڑھ دیتا ہوں۔ عباس کی ماں کی صرف غیرت بتلاتا ہوں۔ جب زینب رہا ہو کے آئی نا مدینے میں، بشیر منادی کر رہا ہے، نواسہ رسول ختم ہو گیا، قتل ہو گیا حسین، آ گئی رسول کی نواسیاں مدینے میں۔ مدینے والوں ملاؤ، زہرا کی حویلی میں آواز گئی، ام البنین عباس کی ماں 2 کنیزوں کو ساتھ لے کے آئی ہجوم میں۔ اس وقت بشیر کہہ رہا تھا حسین قد قتل الحسین، حسین قتل ہو گیا۔ عباس کی ماں سے رہا نہیں گیا۔ بی بی ام البنین کہتی ہے اسکت، خاموش ہو جا۔ جب خاموش ہوا
بشیر کہتا ہے یہ کون ضعیفہ ہے، اور تو نے پہچانا، آواز آئی بشیر ادب سے بات کر، عباس کی ماں ہے، عباس کی ماں کا نام آیا، بشیر کے دونوں ہاتھ آنکھوں پہ آئے، آواز آئی بی بی پرسالے تیرا عباس مارا گیا، بی بی کہتی ہے یہ بدلا حسین پہلے مارا یا عباس، آواز آئی عباس، بی بی کہتی ہے عالم سلامت رہا یا نہیں، آواز آئی بازو کٹ گئے، اس وقت ام البنین مدینے کی مٹی لے کے اپنے بالوں میں ملا کے منہ پہ ماتم کر کے بی بی کہتی ہے اب یقین آ گیا، حسین بھی مارا گیا، زینب بھی چھام گئی، میرا عباس جو مارا گیا۔ بار الہ اسی مجلس کا واسطہ، روتی ہوئی آنکھوں کی شرم رکھنا، بار جی 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 بار الہ میں ابراہیم سے شروع کرتا ہوں، ہم یتیموں کی طرح زندہ ہیں، ہمارا وارث پردے میں ہے، بار الہ تجھے واسطہ ہے اسی عباس کا جس کی میں نے مجلس پڑھی ہے، ہمارے بار میں آقا کا ظہور فرما، بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ، جو غریب ہیں ان کی غربت دور فرما، جو بے گناہ قید ہے سجاد کا واسطہ انہیں قید سے رہائی دلا، بابا جی نے بار الہ جنہیں اولاد دی ہے بخش دے، جنہیں اولاد نہیں دی اس رباب کا واسطہ جو رات کو زندان میں سوتے ہوئے زمین پہ ہاتھ پھیر کے کہتی اصغر اللہ جانے تو کہاں سویا ہے، بار الہ اس رباب کا واسطہ جنہیں اولاد نہیں دی انہیں اولاد سرفراز فرما، میرے بھائی اعجاز حسین کو شفا کاملہ عطا فرما، بار الہ جو بچے امتحان دے چکے ہیں حسین کے ان بچوں کا واسطہ جنہوں نے حسین کے امتحان میں مدد کی، ان بچوں کا واسطہ، اس بچی کا واسطہ جو شام کے زندان میں امتحان دیتے ہوئے مر گئی، بار الہ اس بچی کا واسطہ ان بچوں کو کامیابی عطا کر، میرے بیٹے اسد عباس کو کامیابی عطا کر، بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ جو بیمار ہے اس کا واسطہ جو 25 سال کی عمر میں ضعیف ہوا، اس بیمار کا واسطہ جو 25 سال کی عمر میں ضعیف ہوا، بیماروں کو شفا کاملہ عطا فرما، خصوصاً میرے بھائی اعجاز حسین خان کو شفا کاملہ عطا فرما، بانی مجلس چودھری صاحب کو اپنے بیٹوں سمیت اعلی اولاد سمیت خاندان سمیت دوستوں سمیت قیامت تک اسے ہر قسم کی آفات سماوی بلیات عدلی سے محفوظ رکھ، بار الہ جو مقروض ہے ان کا قرض ادا فرما، بار الہ ان یتیموں کا واسطہ جو 11ویں کی رات بے آسرا ہو کے کبھی اس ٹیلے کے ساتھ پناہ لیتے تھے، کبھی اس ٹیلے کے ساتھ آدھے ریت کی نظر ہوئے، آدھے گھوڑوں کی ٹاپوں کی نظر ہوئے، بار الہ ان یتیموں کا واسطہ ہمارے حال سے رحم کرا، شیعہ قوم کو اتحاد اور اتفاق عطا فرما، بار الہ محمد و اہل بیت محمد کا واسطہ مہربانی فرما، اللہم کن ولیک الحجت فی هذه الساعة وكل ساعة من ساعات الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، اللهم يا مدبر الأمور ويا باعث من في القبور يا مدري البهور يا ملين الحديد لداود عليه الصلاة والسلام وافعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله بجاه محمد وآله.